السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ سائفر کے حوالے سے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سے منسوب جو بیان کل سامنے آیا تھا، اس کے بعد حکومت کی طرف سے چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف سخت کارروائی کے اشارے اب زور پکڑتے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سن رہے تھے، وزیر قانون نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ اگر سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے یا اس قسم کی کسی ڈاکیومنٹ کو استعمال کیا جائے تو اس پر 14 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اگر ذاتی مقاصد کے لیے جان بوجھ کر کسی سفارتی یا اس طرح کے دستاویز کو گم کر دیا جائے تو اس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، لیکن اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو اس پر 2 سال تک کی سزا ہوتی ہے۔ قوانین کے حوالے سے وہ وضاحت کر رہے تھے، جبکہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے بڑے سخت بیانات کل سے ایک سلسلہ ان کا جاری ہے، جس میں ایک بیان میں وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف نے سائفر کے معاملے کے اوپر FIA سے تعاون نہ کیا تو انکوائری کے دوران ہی ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ FIA نے انہیں 25 جولائی کو طلب کر رکھا ہے اور حکومت اب بتا رہی ہے کہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے، ان کو بھی FIA نے 24 تاریخ کو طلب کیا ہے، تو ان سے بھی اس حوالے سے پوچھ گچھ ہوگی کیونکہ اس معاملے کے اندر ان کو بھی شریک قرار دیا جا رہا ہے۔ اب بحث یہ چھڑ چکی ہے کہ اعظم خان کا جو یہ بیان تھا، جس حوالے سے میں نے ان سے منسوب اس بیان کو کہا، یہ ایک تو اس کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے ہم نے کل بات کی، آج بھی بات کریں گے، میں آگے جا کے اس کا ذکر کرتی ہوں، لیکن کیا چیئرمین جو PTI کے چیئرمین ہیں ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے اشارے دیے جا رہے ہیں۔ ابہام اوبویسلی اسی لیے ہے کہ جو اعظم خان کا بیان ہے وہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں 164 کے تحت کہا جا رہا ہے، اور وزیر قانون نے بھی اس کو بہت جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا واقعی بغیر کسی دباؤ کے انہوں نے بیان دیا تھا؟ کیونکہ وہ 1 مہینے سے غائب ہیں، اور جب جو بیان لکھا گیا ہے اس کی نوعیت کو دیکھ کے بھی لگتا ہے کہ جیسے ڈائریکٹلی ان کی طرف سے بات نہیں کی جا رہی بلکہ کسی اور شخص کی طرف سے یہ بیان دیا ہو، تو یہ ایک ابہام ابھی تک ہماری نظر میں موجود ہے۔ دوسری طرف PTI کے چیئرمین وہ 2 قدم پیچھے ہٹنے کے بجائے 4 قدم آگے بڑھے ہیں اس معاملے کے اوپر، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نالائق ٹولے نے مجھے یہ تماشا بے نقاب کرنے کا مزید موقع دے دیا ہے، اور PTI چیئرمین کہتے ہیں کہ تمام حقائق عوام کے سامنے رکھیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے تبصرے میں لکھا کہ کسی ٹی وی کے ڈرامے سے زیادہ دلچسپ ہوں گے جب میں سازش کے حقائق سب کے سامنے رکھوں گا۔ تو کیا PTI چیئرمین FIA کے سامنے ایک تو 25 جولائی کو پیش ہوں گے، کیونکہ اس معاملے وہ پہلے پیش نہیں ہوتے رہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسرا، اگر آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو کیا تمام سیاسی جماعتیں اس کی حمایت کریں گی؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ریاست نے، جو سوال PTI بھی بارہا اٹھا رہی ہے کہ سائفر کا جو معاملہ تھا، اس میں جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز ہوئی اس میں غیر سفارتی زبان استعمال کرنے پہ ڈیماش کیا تھا، تو اس کو مکمل طور پہ آج حکومت کی طرف سے جھوٹا بیانیہ قرار دینا کیا درست ہے؟ اور چیئرمین PTI اب مزید اس کے اوپر کیا کہیں گے جو وہ پہلے نہیں کہہ چکے اور اپنے لیے مشکلات پیدا کر چکے، انتہائی مشکلات پیدا کر چکے، اور بہت سارے تضادات بھی ان کے امریکی سازشی بیانیے میں سب کے سامنے ہیں۔ دوسری طرف الیکشن کا معاملہ ہے، جس میں الیکشن کمیشن نے بتا دیا ہے، سیکرٹری الیکشن کمیشن نے، کہ وہ 12 اگست کو اسمبلی اپنی مدت پر تحلیل ہوتی ہے تو 11 اکتوبر سے پہلے الیکشن کروا دیں گے۔ تو اب کیا تمام پارٹیز بھی راضی ہوں گی؟ کیا کوئی ڈویژن پائی جاتی ہے 60 دن یا 90 دن کے اندر؟ یہ بھی ہمارا آج کا ایک موضوع ہوگا۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے ہیں سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، سینئر رہنمائی تحریک انصاف کے، اور فیصل کریم کنڈی صاحب، پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن پیپلز پارٹی۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ کچھ دیر میں JUIFA کی نمائندگی بھی پروگرام میں انشاءاللہ شامل ہوگی۔ اسٹارٹنگ ود ڈاکٹر ہمایوں محمد سر، یہ معاملہ کل سے آج تک بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ سنجیدہ ہو چکا ہے۔ جو اس کی نوعیت کل لگ رہی تھی، آج کے الفاظ یہ استعمال کیے گئے کہ قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا گیا، یہ تمام اس سائفر کے اراؤنڈ سیاست کر کے اور باتیں کر کے، تو غیر ضروری نہیں تھا آپ کے خیال میں اس کے اوپر کھیلنا؟ کیونکہ اب شاہ محمود قریشی اور اسد عمر صاحب کے لیے بھی مشکلات بن رہی ہیں، چیئرمین کے لیے تو آلریڈی بہت مشکلات تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح دیکھیں، ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک قصہ تھا کہ ایک بندہ کسی سے بھاگ رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یار آپ تو فلانے نہیں، وہ کہتا ہے ہاں میں ہوں، کہتا ہے آپ تو وہ نہیں ہو، کہتا ہے ہاں میں ہوں، کہتا ہے آپ اس سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہتا ہے وہ جو ہے نا وہ جاہل ہے، اس جاہل سے میں بھی بھاگ رہا ہوں، تم بھی بھاگو۔ جب جہالت آپ کے اوپر آ جائے نا تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طریقے سے اگلے بندے کو زیر کریں، ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ فیکٹس کی بات کروں گا میں، اسٹارٹنگ ود اے سائفر۔ نمبر 1، واز دیر اے سائفر؟ It is a coded message. That cipher was accepted by اسد مجید کہ ہاں ایک سائفر آیا تھا، اس کو ڈیکوڈ کیا تھا، اس کی لینگویج اور کانٹینٹ پہ اعتراض تھے۔ It was a strong and not supposed to be the diplomatic language.
उसके ऊपर था। उसके बाद वो साइफर जो था ना, आफ्टर डिकोडिंग इट वाज प्रेजेंटेड टू द कैबिनेट, देन दैट साइफर वाज प्रेजेंटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग। उसमें सारे जितने भी आपकी जो एजेंसीज होती हैं वो भी बीच में थी। उसके बाद फिर ISPR ने उसके ऊपर एक वो भी किया था, बयानिया भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, एक्सेप्ट किया था कि इसकी इजाजत दें क्योंकि बातें कल से बहुत दफा हुई भी, आप लोगों का एक जो ऑफिशियल बयान भी है यहाँ पर, ये मेरी भी जो अंडरस्टैंडिंग लग रही है गुफ्तगू सब इनकी सुन के, ये इसके ऊपर सवाल नहीं है कि साइफर आया था, असद मजीद ने कुछ लिखा था, डोनाल्ड लू से मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी। सवाल ये उठाया जा रहा है कि उसको आपने पब्लिकली सियासत के लिए इस्तेमाल किया। एक मिनट है जी, देखिए एक दफ़ा जब एक डॉक्यूमेंट है, जब वो डीकोड हो जाता है और उसके ऊपर ये डिस्कशंस हो जाती हैं, अब आप उसके मफहूम के ऊपर आप एक बहस कर सकते हो। ये कौमी बहस भी हो सकती है इस पे कि क्या हम लोग किसी मुल्क के कहने पर, कोई मुल्क चाहे जितना मर्जी बड़ा मुल्क हो, मुल्क से बाद में रोल प्ले करने के लिए, उनका साथ देने के लिए भी तो राब्ते किए गए। इस पे नहीं कहा। देखिए देयर आर डिफरेंट थिंग्स। आपके साथ मेरी किसी बात पे लड़ाई हो जाती है, लेकिन आपके साथ बाकी बातों के ऊपर मेरे कोई झगड़ा नहीं है, हम बाकी उसी तरह ही चलते रहेंगे। ये नहीं होगा कि भाई एक बात होगी तो हमेशा के लिए कुट्टी होगी। मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ, ये बात कहते हुए सिर्फ एक अगर क्विकली आप मुझे बताएं कि ये फिर आप लोगों की तरफ से भी तय है, एक कदम पीछे जाते हुए, कि ये साजिश अमेरिका ने की थी, जनरल बाजवा ने नहीं की थी? होल्ड ऑन, आपके चेयरमैन क्या चुके? उसी वक्त चेयरमैन साहब ने कहा था कि ये अमेरिका से, क्योंकि हमारे ख्याल में ये आई थी और इसके ऊपर लिखा हुआ था कि इनके ऊपर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसको आप पूरा करोगे वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, हमारे लिहाज से यहां से साजिश शुरू हुई। अच्छा, जनरल बाजवा साहब ने जो अपने इंटरव्यूज दिए थे, उस इंटरव्यूज में उन्होंने ये कहा था कि ये हम लोगों ने अमेरिका को कहा था, जिसके बाद हमारा जो ओरिजिन है वो चेंज होके शिफ्ट होके जनरल बाजवा साहब पे चला गया था रादर देन अमेरिका। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, बट दैट डजंट मीन एग्जैक्टली ये बयान है कि इट वाज एक्चुअली नॉट अमेरिका, इट वाज जस्ट जनरल बाजवा। It started from there, but at the same time he has never said कि they did not support it, they supported it। ठीक है, अब कुंडी साहब, अब चेयरमैन PTI तो इतने हैरत अंगेज तौर पे पूरा एतमाद हो गए कल के इस चैप्टर के बाद कि वो कहते हैं कि मैं तो जब तफसील बताऊंगा सब ड्रामे भूल जाएंगे जो टीवी के ऊपर आते हैं। इतना ड्रामाई कहानी है ये साजिश की जो अमेरिका ने मुबैना तौर पे उनके मुताबिक की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, साइफर की एक बहुत पुरानी कहानी है और उसमें हमेशा हमने यही कहते थे जब हम अपोजिशन में भी थे कि सारा कुछ जो है वो एक अपनी उसके लिए इस्तेमाल करो, और इसी दौरान अदम एतमाद की तहरीक भी थी और साइफर को इन्होंने किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। डिप्टी स्पीकर ने जो है अदम एतमाद की मोशन को ख़त्म करने के किया और एक ऐसा बयानिया बनाया कि मैंने साइफर को पढ़ा और फिर उसके बाद जो है मैंने साइफर की वजह से मैं अदम एतमाद की तहरीक को, क्योंकि गलत बात थी, अदम एतमाद की तहरीक होती है। दूसरी बात है, जब वो यहाँ पर होते थे तो PTI के चेयरमैन कहते थे कि मुझे अमेरिका की तरफ से जो है वो निकाला गया, अमेरिकी साजिश है। अमेरिकन के पास जाते थे तो कहते मुझे बाजवा ने निकाला है। तो हर जगह पे उन्होंने अपने जो है वो प्ले किया है। और जो आपने भी बात की है कि वो कह रहे हैं कि पता नहीं ड्रामा है, ड्रामे को तो वैसे भी ये बड़े शौकीन है देखने के और बनाने के, तो कौम के सामने उस वक्त क्यों नहीं लेके आए जब ये बात थी? आज तो क्यों याद आ रहा है कि ये मैं जो है ये कौम के सामने लूँगा? जो आज़म खान है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो हमारे नहीं है, ना हमारे थे, इन्हीं के थे, इन्हीं के ब्लू वाइट थे, इन्हीं के साथ चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा भी थे, इन्हीं के डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी थे एक किस्म के। हमारे जो है कम से कम सुनने में आता कि KP और बलूचिस्तान को तो वही अपने जो है वो चलाते थे। जो कुछ भी है स्टेटमेंट हमने नहीं दी है। लेकिन गुंडी साहब, कोई उनकी स्टेटमेंट के ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं। या तो मंजर आम पर आके ये सारी बातें कहते, 1 महीने से वो गायब, उनकी फैमिली अदालत से रुजू कर चुकी है, उसके बाद अचानक एक ऐसा बयान जिसके अंदर कहा गया है कि आजम खान के मुताबिक, ये नहीं कहा कि मैं ये बात कहता हूँ। ठीक है, सही है या गलत है, ये जब कल अदालत में चीज़ें आएंगी तो कोई तो छुप नहीं सकता, अदालत में तो सामने आएंगी। उसमें अगर वो कहते हैं कि मैंने नहीं दिया या दिया, सामने आ जाएगा। अभी तो हम ये बयान दे रहे हैं कि उन्होंने कल बयान दिया और आप इसी पे प्रोग्राम कर रहे हैं कि उन्होंने ये बयान दिया है। इसका मतलब है कि अगर वो बयान आज़म खान का मान लें, ठीक है, कि उन्होंने ये बयान दिया है, अब मफरूज़ की बात हो रही है ना,
تو پھر مفروضہ سائفر بھی ایک مفروضہ تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں. اب یہاں پہ میں ایک چیز جو ڈاکٹر صاحب بھی بات کہہ رہے ہیں، ان کی پارٹی موقف بھی اپنا رہی ہے. ایک انٹرویو بھی، ایک تو 2 نیشنل سیکیورٹی میٹنگز ہوئی، ڈماش تو ریاست کا فیصلہ تھا کیا گیا. اس کے علاوہ ایک انٹرویو میں آپ کی اسٹیٹ منسٹر آف فارن افیئرز، فارن منسٹر اسٹیٹ منسٹر جو ہے ہنا کھر صاحبہ، ان سے بھی جب سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا جی اسد مجید صاحب نے یہ بات تو کہی تھی کہ بڑی کہ یہ جانا جائے پاکستان کی طرف سے سرکاری سطح پر کہ یہ ڈونلڈ لو کی اپنی آبزرویشنز تھیں جو انہوں نے باتیں کہیں، یا ان کی اسٹیٹ کی طرف سے. دیکھیں فورن منسٹری میں جو ہے یہ ہماری جو ہے سائفرز اور یہ چیزیں ایک نارمل کی روٹین ہے. آج بلاول صاحب جو ہیں وہ فورن منسٹر ہیں اور اس میں مختلف میسیجز ٹیلی گرام کہیں یا سائفرز آتے رہتے ہیں. اس میں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسی سائفر آئے گی جس کو وہ اپنے پولیٹکس کے لیے استعمال کریں، نہیں کریں. وہ آج تک فورن منسٹر ہیں، انہوں نے اپنی فورن منسٹری پیپلز پارٹی کے لیے کم از کم استعمال نہیں کیا ایز اے پارٹی چیئرمین. وہ جب بھی جدھر بھی گئے انہوں نے پاکستان کا کیس ریپرزینٹ کیا. وہ اگر گئے ان کے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ایز اے پرائم منسٹر جب گئے تھے اور ان کے اوپر سوالات بھی ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہم جا کے پاکستان میں حل کریں گے. یہ ہمارے میں اس کے لیے نہیں ہے کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹیز کے حق میں یا خلاف اس کے بیان دوں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ چیزیں. لیکن کنڈی صاحب ایک بات بتائیے، آپ لوگ اس حد تک اتفاق رکھتے ہیں کہ ایک سائفر جس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت رہے یا نہ رہے اس کا دارومدار ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ہے، یہاں تک اتفاق ہے؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی حکومت یہاں پر آ کے دخل اندازی کرے اور کہے کہ جی آپ اس حکومت کو ہٹا دیں اور اس حکومت کو لیں. کوئی بھی پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں اس قسم کی مداخلت نہیں کرتا. دیکھیں یہ چیز بالکل غلط ہے کہ کوئی امریکہ کہے گا کہ فلاں کی شکل مجھے پسند نہیں ہے، فلاں بندہ مجھے پسند نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ جو میں اس کو آپ عدم اعتماد کی ذریعے ہٹا دیں یا اس کو آپ ختم کر دیں. یہ بات ٹوٹلی غلط ہے. ایسے ہم مفروضے کرتے ہیں. اگر سائفر آیا اس کے بعد تو کئی ڈیلیگیشن کے ساتھ ملے. ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی امریکن ایمبیسڈر گئے، ہمارے سینٹر صاحب کے پاس گئے، ان کے پاس میٹنگ بھی کی، مختلف لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی. ان کے اپنے لوگ آج کے یا ان کے پرانے لوگ تھے، سیلفیاں کھینچ کے دکھاتے تھے کہ جی امریکن ایمبیسڈر ہماری تھا. کیا ایک ڈیلیگیشن، کیا ایک جگہ بھی انہوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا؟ میں ڈاکٹر صاحب یہ چلے ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، پھر میں ڈاکٹر صاحب سے اس کے اوپر تو بات کروں گی ہی، لیکن آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جو باتیں ہو رہی ہیں کیا سب کا اتفاق ہوگا کہ اس سائفر کے تناظر میں معاملات اس حد تک جائیں؟ پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے ایک شارٹ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جو آج بڑی سخت پریس کانفرنسز کی گئیں حکومت کی طرف سے. معاملہ سابق پرنسپل سیکریٹری سے منسوب، اعظم خان سے منسوب اس بیان کا ہے جو انہوں نے اپنے پارٹی چیئرمین، پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم کے حوالے سے سائفر کے بارے میں دیا ہے. مجھے اسٹوڈیو میں حافظ حمداللہ صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، سینئر رہنما JUIFA. حافظ صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں. ہم یہاں پہ سائفر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اب جہاں تک ہماری کانورسیشن پہنچ چکی ہے، اگر جو تضادات پی ٹی آئی چیئرمین نے خود سامنے رکھ دیے تھے، سائفر اور سازش کا جو بیانیہ انہوں نے اپنایا گیا وہ کافی نہیں تھے، کیونکہ جو اعظم خان کے بیان کا طریقہ کار ہے وہ بڑا ابہام. معاملہ اگر بات درست بھی ہو رہی ہو لیکن طریقہ کار ٹھیک نہ ہو تو بڑا کنٹروورشل ہو جاتی ہے چیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے پی ٹی آئی کی چیئرمین کے بارے میں جو بھی شواہد سامنے آتے ہیں وہ سارے متنازع ہیں. بس یہ ایک ہی شخص ہے، لاڈلا ہے. جو بھی شواہد سامنے آتے ہیں، ثبوت آتے ہیں، متنازع ہے. اگر میرے اور کنڈی صاحب کے بارے میں آئی تو ہمیں ہتھکڑی ڈال کے ہمیں جیل میں ڈال دے. یہ متنازع نہیں ہے. رات 12 بجے اسپتال سے چاند کی رات کو پریال تارپور کو جیل میں ڈال دو، وہ کیس بالکل صاف اوپن شٹ کیس ہے. لیکن جب لاڈلا کے بارے آتے ہیں یہ بھی متنازع، کیا ثانیہ نومئی بھی متنازع تھا. سامنے لوگ ہیں. اگر کیپٹل ہل پہ حملہ ہوتا ہے تو حملہ وروں کو سزا دی جاتی ہے. ماسٹر مائنڈ گھر میں بیٹھا ہے، جہاں بھی بیٹھا ہے، 18 سال سزا ان کو ملتی ہے. لیکن یہ ماسٹر مائنڈ، یہ جو صاحب ہے، اس کو 8 منٹ میں 17 مقدمات میں ضمانت دی جاتی ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ جو مقدمات ان کے خلاف ہے اس میں بھی گرفتار نہ کرے، آنے والے جو بھی FIR ہوگا اس میں بھی گرفتار نہیں ہونا چاہیے. کسی BMW گاڑی میں VIP پروٹوکول کے ساتھ پاکستان کی اعلیٰ سے اعلیٰ عدالتوں میں جاتے ہیں، پیش ہوتے ہیں. کیا آپ ساکمل ہو سکتی ہے اس طرح پیشی؟ اس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہے کہ ایک مہینہ یہ اعظم اس خان کا کا غائب تسلسل رہنا ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس کا یہ بات تسلسل تو اسی وقت کہہ میں دینی دیکھیں چاہیے. نا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ پاکستان کی راز کو اوپن کرتے ہیں جس سے پاکستان کی سالمیت اور بقا کو نقصان پہنچتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس شخص نے 2 کام کیے، بلکہ 3 کام کیے. ایک یہ کہ انہوں نے پاکستان اور چائنا کے درمیان CPEC ایگریمنٹ کو اوپن کر کے IMF کے حوالے کیا، امریکہ کے حوالے کیا.
کیا یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف نہیں ہے؟ دوسری کارروائی تو ایک بات دوسری بات اس پہ آؤں گا کہ حکومت نے کیوں کارروائی نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ اس شخص نے سائفر آپ کے سامنے اعظم، شاہ محمود، چیئرمین پی ٹی آئی، ایک چوتھا بندہ اور، اس کی آڈیو کال آئی، کہتے ہیں یہ توڑ مروڑ کے یہ کال پیش کی گئی، اصل میں اس کا سیاق اور سباق سے تعلق نہیں رکھا گیا، بات کچھ اور تھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بابا یہ سائفر نہیں ہے، یہ ویسے ہی لیٹر ہے. اور چیئرمین کیا کہہ رہا ہے؟ ہم قوم کو کہیں گے، قوم نہیں سمجھتی ہے. صرف وہ تو یہ بات نہیں کہہ رہے مطلب تھے یہ ہے کہ آپ قوم کو آپ قوم کی مذاق اڑاتے ہیں، قوم کی جذبات سے کھیلتے ہیں، ریاست کی جذبات اور سالمیت سے کھیلتے ہیں، اور کیا بھی ہو. لیکن حافظ صاحب اس وقت جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، جنرل باجوہ صاحب بھی اس کے اندر شریک تھے، ان کے حوالے سے بھی تو آپ لوگ بات کریں. اگر شاہ محمود قریشی صاحب کی کر سکتے ہیں، اسد عمر صاحب کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، اعظم خان کو بھی، تو ان کا بھی تو ذکر ہو جنہوں نے کہا کہ یہ ڈیماش کیا جائے اس کے اوپر، یہ غیر سفارتی زبان استعمال ہوئی ہے. میری بات سنیں. 2 دفعہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس کا اعلامیہ آپ اٹھایا، انہوں نے کیا کہا ہے. اس کے بعد جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے، اس نے بھی میرے خیال میں 1-2 بار قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، سب کہتے تھے کہ کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہا ہے، اس قسم کی بات نہیں ہے. پھر خود انہوں نے ڈینائی نہیں کیا، پھر خود انہوں نے نہیں کہا کہ امریکہ نے سازش نہیں کی ہے، بلکہ سازش یہاں جنرل باجوہ اور حسین حقانی مل کے سازش بنایا. پہلے کہا تھا کہ امپورٹڈ ہے، پھر کہا کہ نہیں ایکسپورٹڈ ہے. کنڈی صاحب لیکن ریاست بھی کنفیوز نہیں رہی اس معاملے کے اوپر. میں یہ صرف کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ سیاستدان پک اینڈ چوز کر کے بات کرتے ہیں، مستقبل میں آپ لوگوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے ڈیفینڈ کرنا ان چیزوں کو، کیونکہ باجوہ صاحب میڈیا سے گفتگو بھی کرتے رہے ہیں بعد میں، اور اپنے فال آؤٹ کے بعد پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ، اس میں بھی وہ کہتے تھے کہ ایک تقریب ہو رہی تھی اور میں نے اس ٹائم پرائم منسٹر تھے، پی ٹی آئی چیئرمین ان کو یہ بتایا کہ دیکھیں یہ سائفر آیا، اس سائفر کا حوالہ دے کے انہوں نے اپنی جیب میں رکھ دیا، انہوں نے کہا نہیں، اور پھر بعد میں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایک ایسی ڈاکومنٹ ہے جس کو آپ کوئی بھی پرائم منسٹر یا فارن منسٹر جیب میں ڈال کے اس کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک آفیشیل ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں کچھ ایسی چیزیں جس کو پرائم منسٹر جو ہے یا فارن منسٹر یا باقی جو وزارتیں ہیں جس میں آپ حلف لیتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں وہ نہیں کرتی اور اس کو پالیٹکس کے لیے استعمال نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ صرف میں بات نہیں کرتا ہوں، ایک سابق وفاقی وزیر ہے فیصل واڈا صاحب، وہ بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے بتائیں کہ ان کے ساتھ عمران کے ساتھ یا چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کیا کام کرتی تھی، اس وقت کے لوگوں کے متعلق انہوں نے باقاعدہ نام لیے کیا کیا کر رہے تھے، ان کے ساتھ کتنے مطلب ہے کہ ان کے وہ کتنے لاڈلے تھے، ان کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے. خدا نہ خواستہ اگر کل سپریم کورٹ میں آپ کی یا میری پیشی ہو تو ہمارے ساتھ چیف جسٹس صاحب جو ہے یا کوئی جج صاحب اس طرح بیہیو کریں جس طرح ان کے ساتھ کیا تھا کہ آپ ایک بندے کا جو ہے آپ ریمانڈ اور اس سے آپ اٹھا کے لیں اور بولیں کہ جا کے اس کو ریسٹ ہاؤس میں اچھے طریقے سے رکھیں اور یہ گیسٹ بھی دیں، گیسٹ لسٹ بھی دیں گے، یہ بھی کریں گے، آرام فرمائیں اور ایسے کریں. دیکھیں یہ چیزیں، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم کا پاکستان ہے، یہ اس وقت 2 پاکستان تھے، عمرا کے لیے علیحدہ اور غریب لوگوں کے علیحدہ. اس قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ پروٹوکول کسی بھی شاید ایک سابق وزیر اعظم کو کسی نے بھی نہیں دیا. گیلانی صاحب جب مجھے یاد ہے جب وہ سٹنگ پرائم منسٹر تھے اور جب وہ سپریم کورٹ جا رہے تھے سیکیورٹی خدشات بھی ہوتی تھی، ان کو کار پورچ تک گاڑی لے جانے کی اجازت نہیں تھی، ان کا باہر گیٹ پہ اتریں گے اور اب واک. لیکن یہ تو پھر جنرلائز بات ہوگی نا کنڈی صاحب کہ آپ لوگوں کے تمام جو گریونسز ہیں کہ ان کے ساتھ یہ سلوک تھا، ہمارے ساتھ یہ، میں ڈاکٹر صاحب ہم سلوک کی بات نہیں کرتے. دیکھیں ایک چیز ہے، اب آپ نے کہا نا کہ اعظم خان 1 مہینہ گھر سے غائب تھے یا فار ایگزامپل اغوا کر دیے گئے تھے، کہ اعظم خان بھی گھر پہنچ گئے نا، اسٹیٹمنٹ دیتے کہ میں گھر سے مجھے اٹھایا گیا ہے، مجھے فلاں بنے اٹھایا، فیصل کنڈی نے مجھے اٹھایا ہے، مجھے اغوا کی اور میں اغوا تھا. یہ ہو نہیں سکے گا میرے ہمارے لائف ٹائم میں ایسا. نہیں میں پھر ایک بات ہوں نا، پھر یہ لوگ جو کہتے تھے ہم انقلاب لانے والے ہیں، ہم سر پہ گولی کھانے والے ہیں، پھر قربانی دیں نا. جیل کاٹ جیسی بھی اس پارٹی کے ورکروں نے کوڑے کھائے. یہ بات یہ لوگ کہنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ باقی کسی کے بارے میں کوئی تاثر قائم کر کے پی ٹی آئی چیئرمین آپ کی پارٹی ان کو چور ڈاکو ان ایکسیپٹیبل عوام کے لیے ملک کے لیے ثابت کر دیتے تھے. آپ کی باری سارے اصول سب کو، ہم اینکروں کو بھی یاد آ جائے، صحافیوں کو بھی یاد آ جائے اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے سیاستدانوں کو بھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں چور اور لٹیرے اور یہ ڈاکو تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ چھابڑی والا نہ ہمارے پاس تھا، آئس کریم والا نہ ہمارے پاس تھا، فلانی چیز نہ ہمارے پاس تھی. اور پلس یہ ہے کہ
डंके की चोट पे आपके पास मलिक रियाज साहब सुन ले उनके साथ नहीं बड़े लेवल के ऊपर प्ले मलिक किया रियाज साहब ने जो उनके साथ 5 कैरेट डायमंड। आप एक काम करें ना, आप पता करें कि किन किन बहरिया टाउन में किन किन लोगों के घर हैं, आपको पता चल जाएगा मलिक रियाज साहब ने किसके साथ क्या किया है। क्या बात करते हैं। अच्छा अब मैं आप भी वही बात कर रहे हैं सर, जनरलाइज बात कर रहे हैं। मैं जनरलाइज कर, मैं इसलिए उससे जा ही नहीं अल कादिर यूनिवर्सिटी की जमीन की आप बात नहीं करेंगे, लेकिन हम पूरा बहरिया टाउन छान लेंगे वहां पे किसके घर है। अल कादिर यूनिवर्सिटी के नाम पे जमीन है, वहां पे वो चीजें चल रही है, उसका ताल्लुक किसी शख्स की जात से नहीं। अब मैं आ जाता हूँ, एक बात की है, हाफिज साहब ने एक बात की थी कि वो मुकदमात के बारे में पूछा था, और वो है, मैं उस बता देता हूँ। कोर्ट ने पूछा था कि इनके खिलाफ इस वक्त कितने मुकदमात हैं। गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा जी हमें मालूम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की नीयत का कोर्ट को पता होता है कि यार, उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ जो आपने दे दिए 60, और अगर 10-15 ऐसे हैं जो आपने मुझे लिस्ट नहीं दिए, तो उन सब के ऊपर इनको बेल होती है, और ये चीज़ हो सकती है जब कोर्ट मांगे ना सारे, तो वो दे देते हैं, वहाँ पे झूठ नहीं बोला जाता। अब बात आ जाती है आपकी बात। देखिए, मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ। फैक्ट है कि साइफर के अंदर लिखा हुआ था कि चेयरमैन पीटीआई की जो हुकूमत है, इनके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गई, तो आप लोग इसके जिम्मेदार होगे फॉर द कंसिक्वेंसेस। फॉरगेट अबाउट फॉर द टाइम बीइंग एवरीथिंग एल्स। एक मुल्क मेरे मुल्क को कह रहा है कि तुम जिसकी मर्जी हुकूमत है, फॉरगेट अबाउट दैट थिंग, एक हुकूमत के बारे में कह रहा है अगर तुम लोगों ने ये ना किया, तुम लोग इसके नताइज हो। मैं कहता हूं उसको तो पब्लिक करके पूछो कि क्या इस हमारी कौम इस चीज के लिए तैयार है। फिर आपके चेयरमैन डॉक्टर साहब डट जाते हैं इस बात के ऊपर। मैं कहता हूं इसके ऊपर स्टेट सीक्रेट है क्या, ये तो हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी कि हम इसको उठा नहीं सकते। आप जो बात कर रहे हैं ये आउटडेटेड इसलिए लगती है कि जिस दिन ये साइफर लहराया था तो आप ये बात कर सकते थे। बीच में जो चीजें एक साल के अंदर हो चुकी हैं, आपके चेयरमैन साहब अमेरिकियों को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि आपको गलतफहमी हो गई। मेरा आपके साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है। इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूं, इन्होंने 180 जनरल बाजवा से नीचे लाके वो मोहसिन नकवी के ऊपर बात खत्म कर चुके हैं। जनरल बाजवा के ऊपर आपने मुझसे पूछा, मैंने जनरल बाजवा का नाम लिया था। आपने पूछा, इन लोगों में हिम्मत नहीं थी जनरल बाजवा का नाम लेने की। चले हाफिज साहब वहां पे इधर उधर वो उनके पर जल रहे थे, नहीं कर सकते। देखिए, बात ये हो जाती है, सच्चाई की बात करो। अगर उसके लिए मरना हो तो मर जाओ, अगर उसके लिए खड़े होना तो खड़े हो जाओ, सच्चाई की बात करो। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला यह है कि हम झूठ बोलते हैं। मैं हाफिज साहब, आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे कि आप सब? कुछ नहीं कहूंगा कि कहते हैं कि जनरल बाजवा का नाम लेते आपके पर जलते थे। हाँ, मैं जनरल बाजवा को न खुद बाप मानता हूँ, न कौम का बाप मानता हूँ। आप मीडिया पर बैठ के आपने कहा ये हमारा भी बाप है और कौम का भी बाप है। आज बाप तस्लीम करते हैं या नहीं करते हैं? इतराफ़ करें ना, साबिका बाप को तस्लीम करते हैं। देखें, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात है कि अगर ये तबलीग अपनी पार्टी के अंदर कहते हैं कि सच के लिए खड़े हो जाएं, अगर आप कहते हैं कि आप सच पे हैं, तो ये जो लोग एयरलाइन में सवार हो गए या और उधर चले गए, उनको तबलीग करें कि खड़े कुर्बानी दें। और जो बात ये कर रहे हैं, जो वर्डिंग इन्होंने साइफर की, ठीक है, और जो साइफर की इन्होंने वर्डिंग्स की है, क्या आपने ये साइफर हर बर्फ ये पढ़ा है? यू स्टैंड विद इट, इसमें साइफर में लिखा हुआ है। क्या डिप्टी स्पीकर, देखिए, जब डिप्टी स्पीकर ने बात की कि मैंने, क्या डिप्टी स्पीकर ने वर्डिंग बताई कि साइफर में ये लिखा हुआ है? क्या उस वक्त के वज़ीर आज़म ने ये बात की कि साइफर में ये लिखा हुआ है? अगर आपने ये वर्डिंग पढ़ी और ये चीज़ वर्डिंग है तो इसके ऊपर जो मफ़हूम जो टीवी पे आ रहा है, नहीं, आप बताएं, आप देख पार्टी के तर्जुमान हैं, आपको पार्टी के चेयरमैन ने बताया होगा। मैं उनको परेशानी क्यों है साइफर से? आपने खुद कमेटी इंस्टीट्यूट की एक डायरेक्टर जनरल की सरबराही में, उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने कहा मैं सरबराही नहीं करूंगा। आज तहकीकात हो रही है, आपको परेशानी क्यों है? एक ब्रेक की तरफ जाते वापस आके फिर मैं चाहूंगी आगे इलेक्शन के ऊपर भी बात करें, उस पर कौन हक और सच के ऊपर खड़ा हुआ है एंड हु इज प्लेइंग अलोंग। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद अब बात करते हैं इलेक्शन की। मैं हाफिज साहब आपसे ही स्टार्ट करना चाहूँगी क्योंकि आपका वाज़ेह मौक़िफ़ आपकी जमात का हमें अभी कोई फाइनल जवाब तो कहा जा रहा है कि पीडीएम की तमाम मुशावरत के बाद ही होगा, लेकिन 60 दिन फौरी तहलील होने चाहिए। 60 दिन के बाद इलेक्शंस, ईसीपी मुकम्मल तौर पे विलिंग है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर, या कुछ दिन पहले होकर 90 दिन? देखिए, अब साहब में बात यह है, दोनों ऑप्शन आईनी है।
اگر آپ 60 دن میں اسمبلی اپنے وقت پر ڈیزالو ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو 60 دن میں الیکشن کرنا ضروری ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ 12 گھنٹے پہلے، 1 دن پہلے ڈیزالو کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، تو 90 دن میں یہ لیکن دونوں فرق کیا ہوگا دونوں ایک ہی آئینی تقاضے ہیں دونوں۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن کو سموتھلی طریقے سے، آسانی سے ان کو وقت ملے گا، وہ خود کہہ رہے ہیں 60 دن میں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر فرض کرے الیکشن کمیشن وہ خود کہتے ہیں، تو حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں بیٹھ کے مشاورت کرے گی، انہی 2 آپشن کو سامنے رکھیں گے۔ جو بھی آنے والے سیاسی اور جمہوری حکومت بنانے کے لیے پارلیمنٹ، ایک مضبوط پارلیمنٹ منتخب کرنے کے لیے، صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد کرنے کے لیے اگر 60 دن سوٹیبل تھے تو 60 دن کا فیصلہ کیا جائے گا آئین کے تقاضے کے مطابق، ورنہ 90 دن۔ لیکن دونوں آئینی تقاضے ہیں، اگر 10-15 دن آگے پیچھے ہو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن کنڈی صاحب، یہ جو اتنے حالات ہیں اس میں بڑا کرٹیکل ہے کہ ایک انتخاب ہو اور یہ جو جن حالات کے اندر ابھی ہم ہیں اس سے باہر نکلیں، ایک کلیئرٹی عوام کی حد تک بھی سامنے آئے۔ آپ کی جماعت کا اس کے اوپر باقاعدہ موقف اس ٹائم پہ کیا ہے؟ ابھی مشاورت ہو نہ ہو اس سے پہلے آپ لوگ 60 دن یا 90 دن کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، اس سے بھی اس پارٹی کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ پارلیمنٹ اپنا ٹائم پورا کر اور 60 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ ہمارا پہلے بھی یہ تھا کہ اگر اتحادی جماعتیں چاہتی ہیں اور ان کو 90 دن چاہیے تو اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا کلیئر ہے۔ میں حافظ صاحب کی بات سے جو ہے وہ ایگری نہیں کروں گا۔ الیکشن کمیشن کس چیز سے تنخواہ لیتی ہے؟ الیکشن کرانے کی، اور وہ ریڈی ہوتے ہیں ہر وقت۔ اب وہ کہے کہ نہیں ہم 60 دن میں نہیں کرا سکتے، 90 دن، کل بولے کہ نہیں ہم 90 دن نہیں کرا سکتے، میں جو ہے نا کوئی 1 سال اور دے دیں، تو یہ تو نہیں ہے۔ ان کا کام یہی ہے کہ ہم نے جو نارمل پروسیس ہو، اور ماضی میں یہ پروسیس ہوا ہے، 60 دن کا پروسیس ہوا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہاں اگر اتحادی جماعتوں کو اس میں کوئی چیز ہے، لیکن 60 اور 90 میں اتنا فرق نہیں ہے۔ 60 دن کا مطلب ہے کہ 45 دن میں الیکشن ہونے ہیں، 90 دن کا یہ ہے کہ آپ کو 60 دن میں الیکشن کرا لیتے ہیں یا ایسی کچھ ہوگا۔ تو میرا اتنا فرق 60 اور 90 میں نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا یہ بڑا کلیئر موقف ہے کہ اکتوبر میں جو ہے الیکشن ہونے چاہیے، اگست میں جو ٹائم پورا ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا پورا ہو کے اکتوبر میں الیکشن کریں، کیونکہ اس پورے پولیٹیکل انسرٹنٹی کا جو وے فارورڈ ہے وہ یہی ہے کہ الیکشنز ہوں، نئی پارلیمنٹ ہے، نئی حکومت ہے، اور اس ملک کو آگے لے کر چلیں۔ ڈاکٹر صاحب جب بات کی وضاحت کروں پھر ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے آپ نے کہا جو وضاحت کی ہے کہ ہم 60 دن میں بھی الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ 90 دن میں نے کہا یہ دونوں جو آپشن ہے حکمران اتحاد دونوں آئینی ہے، بیٹھ کے جو بھی فیصلہ کرے گے، اس مطلب نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کی کیا ترجیح ہے، نہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ 60 اور 90 دن کا آپ کی ڈیفینیشن، اس کے درمیان جو فرق ہے اس کی کیا ہے؟ ہم جب بیٹھ کے یہاں پر تبصرے کرواتے ہیں تو اس میں بھی یہ بھی باتیں ہوتی ہیں کہ جب تک پی ٹی آئی چیئرمین کا کوئی بندوبست ان کی پارٹی کا نہ ہو، ایک وہ سیف سائٹ کا ٹائم بھی رکھنا چاہیں گی یہ سیاسی جماعتیں۔ ہم اس تناظر میں کیا دیکھیں؟ کیونکہ اصلاحات اور جو حلقہ بندیاں ہیں اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن نے کہہ دیا اس میں 3-4 مہینے لگتے ہیں، اوبویسلی آپ نے پارلیمان سے اس کو اپروو کرانا ہے، اس کے میں چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں۔ وزیر داخلہ بھی کہہ چکے کہ کوئی ضروری نہیں نئی حلقہ بندیاں پرانے کے تحت ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کیا اچیو ہو سکتا ہے؟ وہ پتہ ہے ان دونوں کے منہ سے یہ آئین کی باتیں سن کے نا مجھے وہ شعر یاد آ گیا، وہ کیا کہ میرے قتل کے بعد تم نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ یہی سب کچھ تھا اپریل، مارچ، فیبروری میں کیا پلی لی گئی تھی؟ پیسے نہیں ہیں، آج تو ماشاءاللہ کوئی 500 ارب ہمارے پاس آ گئے نا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، آج کل تو کوئی بوم بلاسٹ ہوتے بھی نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ نئے وہ یہ حلقے وہ یہ کیا کہہ سکتے ہیں سینسس کے تحت الیکشنز ہوں گے، آج کہتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں ان کا جو آپ نے بلز آئی والی بات کی تھی نا وہ یہ تھی، ان کو پتہ ہے کہ جب تک چیئرمین تحریک انصاف میدان میں ہے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ تو اس میدان میں گلیڈیٹر کی طرح اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ پہلے آپ نے ان کو حلق کہا تھا، بعد گلیڈیٹر یہ ان کے ساتھ وہی کام کر رہے ہیں کہ وہ اس کو باندھ کے نا وہ وہاں سے شیئر وہ کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کریں گے۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہوگی، یہ چیز لکھ لیں، ووٹ چیئرمین کا ہے اور ووٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ آپ باہر نکلے، جتنے سروس ہیں آپ جا کے اپنے جتنے بھی آپ کے رپورٹرز ہیں جائیں، جگہ جگہ جائیں،
70 to 80% people are saying इनको समझ नहीं आ रही कि हम इसको पकड़े तो कैसे पकड़े, कहां से पकड़े, कैसे पकड़े। वो खुदा ना खास्ता जेल में भी चला गया, वहां से भी जीत पीटीआई की है। लास्ट टाइम वेरी क्विकली सर, आप लोग फिर मैं देखिए, इन्होंने कहा ना वोट है, कश्मीर में इलेक्शन हुआ ना, इनकी सीट खाली हुई, इन्होंने कहा खंबे को भी देंगे तो हमारा जीतेगा। लीग ने धांधली के इल्जाम भी लगाए। ठीक है, तीसरे नंबर पे था ना, दूसरे पे तो फिर भी दादी। और इन्होंने एक पॉइंट ऐड नहीं किया कि बाजवा के कहने पे हमने असेंबली तोड़ी थी, अपने अकल पे नहीं तोड़ी थी, ना पॉलिटिकली तोड़ी थी, बाजवा के कहने पे, बकौल इमरान खान के, मैंने बाजवा के कहने पे असेंबली तोड़ी थी। आप कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन को तो पूरा कर लेते ना, आइन को तो पूरा कर लेते ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। आप तो अपना काम ठीक करते ना, अगर हम गलत कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद साहब ने एक दफा हमारे प्रोग्राम में पीटीआई चेयरमैन को कहा कि वो हल्क बन चुके हैं, जितनी मुसीबतें उन पे आती हैं उतने स्ट्रांग होते हैं, तो उसके बाद जाके अदालतों में वो माजरत करने लगे। अब भी आज उन्होंने एक बार फिर अदालत के अंदर माजरत की, तो बहुत सी चीज़ें वो पीछे हटते हैं। अब ग्लैडिएटर का आपने उनको खिताब दिया, देखते हैं इसका क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन हाफिज साहब, आप लोग खौफजदा हैं कि जो बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर वो होते तो आप लोग इलेक्शन में नहीं जा सकते थे? देखिए अब साहब, मैं एक बात कर लूँ, उन्होंने एक बात की, जो शेर उन्होंने सुनाया, मैं इसके जवाब में एक आयत सुनाता हूँ। वला यहीक़ुल मक्र सय्यु इल्ला बिअहलिह। इसका तर्जुमा ये है कि बुरी चाल तो चाल चलने वाले पर ही आ पड़ती है, चाल चलाने वाले पर ही आ पड़ती है। आपने क्या क्या मंसूबे बनाए थे अपोजिशन के ख़िलाफ़, आपने क्या क्या मंसूबे बनाए थे मुल्क के ख़िलाफ़, आपने मुल्क को खारिजा महाज पे कहाँ खड़ा किया, आपने मुल्क को माशी महाज पर कहाँ खड़ा किया, आपने कश्मीर कहाँ लेके गए, आपने IMF से कौन सा मुआहदा किया, फिर क्यों तोड़ा, आपने कलभूषण के लिए क्यों रिलैक्सेशन देने की कोशिश की, NRO देने की कोशिश की, अभिनंदन को एक कप चाय पिला के उनको वापस आपने तोहफे में दे दिया, आपने UN सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों भारत को वोट किया, तुमने नरेंद्र मोदी की कामयाबी के लिए दुआएं क्यों की, ये सारे आपने बताने होंगे। आज साइफर का मसला है, तो शाहखाना में आपको अदालत ढूंढ रहा है, तुम तलाशी देने के लिए तैयार नहीं हो। तो शाहखाना केस मैंने नहीं बनाया, न PDM ने बनाया। फॉरेन फंडिंग यानी ममनुआ फंडिंग केस में ये कौन सा केस है, क्यों हिसाब किताब नहीं दे रहा है अकबर बाबर ने की। इस सिलसिले में जितनी भी लेकिन हाफिज साहब, ये बात सही है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल इसलिए हुआ है कि आपको नजर आ रहा है कि इलेक्शन देखिए ना, सानिहा 9 मई क्या पीपल्स पार्टी ने उनको कहा कि आप रियासती अलामात पे हमला आवर हो। इसने 124 दिन धरने में भी रियासत के अलामात पे हमले किए, पार्लियामेंट की सूरत में हमला किया, PTV सेंटर पे हमला किया, सुप्रीम कोर्ट के दीवारों पे गंदे कपड़े लटकाए गए। लेकिन उस वक्त उनको सजा होनी चाहिए। निमटने के लिए इसको समझा जा सकता है कि पीटीआई चेयरमैन से निमटने के लिए 60 और 90 दिन की या उससे भी ज्यादा एक्सटेंडेड केयरटेकर की बात हो सकती है। एक दो दलील मैं देता हूँ। देखो, अगर बात PTI की है कि हम डरते हैं इसलिए पहले उनको घुसा देंगे जेल में, ये बात नहीं है। इनकी हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान की शक्ल में, वफाक में भी उनकी हुकूमत थी, पंजाब में भी उनकी हुकूमत थी। बल्दियाती इलेक्शन में इसका सफाया हमने कर दिया, बल्दियाती इलेक्शन में, और कराची में भी इनका सफाया हुआ, कराची में। और बलूचिस्तान में एक ही काउंसलर नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में यतीम हो गए, एक भी काउंसलर नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं PTI का MP हूँ। मेरे पास वक्त भी खत्म हो गया, ये अब हमें आने वाला वक्त बताएगा कि इस डिले के असल मकासद क्या हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज हमदुल्ला साहब, फैसल करीम कुंडी साहब और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। गुफ्तगू नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा की। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।